آیا نمبر 102 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. کیسا پڑھتی ہیں اسے؟ ظالمتن. ظالمتن کب پڑھتے ہیں؟ سو انا کے ساتھ ملا لیا تو نہیں تو ظالم. ملا لے رہی، ملا بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں. اگر سانس نہیں ٹوٹ رہی ہے تو ملا کو بھی پڑھ سکتے ہیں. خالی ایک مقام ہے میم، چھوٹا میم جہاں ہے نا وہاں ضرور روکنا، ضرور روکنا. لازم کا یہ لازم کا شارٹ کا ہو، لازمن روکنا، ورنہ اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، الٹا مطلب ہو جا سکتا ہے. یہاں ظالمتن کا کیا یہ ہے بولے تو تجوید کا رول ہے، اسے تائے مربوطہ بولتے ہیں. یہ تا جو ہے نا اسے تائے مربوطہ بولتے ہیں. مربوط بولے تو کیا؟ کمپیکٹ بول کو، کمپیکٹ. کوئی چیز مربوط ہے بولے تو کیا؟ اپنے آپ میں باقاعدہ ہے بول کو. یہ اب یہ بولتا ہے، انہیں کھلا نہیں ہے، نہیں مربوط ہے، نہیں ہاں اپنے آپ میں ایک باضابطہ ہے، بند. ہاں بند ہے، بند. ہاں اسے تائے مربوطہ بولتے ہیں. تائے مبسوطہ کسے بولتی ہیں؟ مبسوطہ بولے تو کھلا ہوا، وہ پلیٹ کے جیسا تا جس میں 2 نقطے ہوتے ہیں، تا الف با تا، وہ تا کو کیا بولتے ہیں؟ مبسوطہ بولتے ہیں. مبسوطہ بولے تو کھلی ہوئی، چوڑی، کشادہ. یہ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ مربوط ہے، بند ہے، مربوط ہے انہیں. تو اسے کیا کرتی ہیں روکنے کے وقت؟ تجوید کا رول کیا ہے؟ تائے مربوطہ کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتی. ہائے ساکنہ، ہائے ساکنہ کیا وہ ہاں جو راؤنڈ ہاں آتا ہے نا ایسا ہی آتا ہے، اس کے اوپر نقطے نہیں رہتے. نقطے نہیں رہے تو ہاں، نقطے رہے تو تائے مربوطہ. تو ایسے تائے مربوطہ کو ہائے ساکنہ سے بدل کے ہاں کا ساؤنڈ لاتی. کیسا؟ ظالمہ، ظالمہ. ایسا ہی شاہدتن، ذاکرتن، حامدتن، ان کو سب شاہدہ، حامدہ، ذاکرہ، عابدہ، عابدتن، ایسا ہی. تو کیا رول ہے یہ؟ ہاں کا ہلکا آواز. ہلکا کیا بھی نہیں، زورتا آواز ہوتی ہے. ہاں ہاں. تو رول کیا ہے یہ؟ کس کو کس سے بدلتی؟ تاکو، تائے مربوطہ کو مربوطہ کو کس سے بدلتی؟ آپ لکھ لینا، بہتر ہے. تائے مربوطہ کو ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے جب آپ روک کریں. ایک منٹ. ہاں بولو. تائے مربوطہ کو روکنے کے وقت، روکتے نہیں پڑھنے تو جاتی ہیں تو ظالمتن نہیں پڑھتی ہیں تمہیں. اگر روک رہی ہیں تو تائے مربوطہ کو ہائے ساکنہ، ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے، ہاں کا ساؤنڈ آ جاتا ہے. ہاں آگے آیا تو اور یہ بتاتی ہوں میں ایگزامپلس. 1 2 4 ہوگا تو یاد ہو، اب یاد ہو جاتا ہے. تائے مربوطہ کو ہائے سکینہ سے بدلنا. Then you are going to stop there. إِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ کہہ رہا ہے کذالک، ایسے ہی اخذو پکڑا، ربی کا تیرے رب نے، ایزا اخذا جب اس نے پکڑا، جب پکڑ آئی تو کیسی پکڑ آئی؟ القرا بستیاں، وہیا اور وہ ظالمہ ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر دوسرے سب کو پوچھتے تھے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہے. نہیں، ان الشرک لظلم عظیم. دوسروں کو پوچھنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم. اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہ خود کہتا ہے کہ کیا ہے، وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جن کو مگر ہماری عبادت کے لیے. تو پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت، اسی کی عبادت، کسی اور کی عبادت نہیں. پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. اب وہ چھوڑ کر دوسروں کو پوچھنا، دوسروں کی طرف مائل ہو جانا، ان سے پوچھنا، ان سے مانگنا، ان کی پرستش کرنا، یہ کیا ہوا؟ یہ شرک ہوا اور یہ بہت بڑا ظلم. ان کے اپنے نفس پر بھی ظلم اور اللہ کے ساتھ بھی. اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے. لما حق تقاتہ، ماں کیا ہے وہ آیت ہے
ما عبدنا کا حق عبادتک، ہم نے حق ادا نہیں کیا، تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، اور جیسا تجھ سے تقوی کرنا تھا ہم نے وہ تقوی بھی نہیں کیا، ہم نے ڈرا بھی نہیں، حق تقاتی ہی، یعنی تجھ سے جیسا ڈرنا چاہیے تھا، جیسا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا تیری عبادت کا، ہم نے نہیں کیا۔ ایک جگہ ایک مقام پر آ رہا ہے، اللہ خود انسان کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ تو نے حق عبادت نہیں کیا۔ ہے نا ایک بہت فیمس شعر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے دی تو بہت بڑا کام کرتی ہے کیا، حق نہیں ادا کرے نا، اللہ کی عبادت کا حق تو ادا نہیں کرے، وہ جان تو اس کی جان ہی ہے، ایک وقت مقرر ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، رات بھر نیند بھی کیوں نہیں آتی، بڑا فلسفیانہ شعر ہے غالب کا۔ غالب کا ہم، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، در حقیقت اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔